آپ سبھی حضرات سبسکرائب کریں ہمارے چینل رفائی مشن کو اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری اپلوڈ کی جانے والی ویڈیو کی خبر آپ کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے مل سکے، اور ہمارے چینل رفائی مشن کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ گزشتہ درس میں ہم نے بتایا کہ اللہ عز و جل ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ تو اللہ کا ایک ہونا یہ تو قرآن کریم سے، انبیاء کرام کے بتانے سے، اللہ کی وحی سے یہ بالکل واضح ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ عقلی دلیلیں بھی ہیں ان کے علاوہ، کہ اگر ہم خود بھی عقل پر، اپنی عقل سے غور کریں، اپنے دماغ سے سوچیں، تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ خدا کا ایک ہونا یہ لازم ہے، ضروری ہے۔ ایک سے زیادہ خدا نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس کی مثال اس طریقے پر اگر ہم دیکھیں، جیسا کہ قرآن کریم میں رب تعالی ارشاد فرماتا ہے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر زمین و آسمان میں اللہ کے سوا کوئی اور بھی معبود ہوتے تو یہ زمین و آسمان ہلاک ہو جاتے، برباد ہو جاتے۔ کیوں برباد ہو جاتے؟ اس لیے کہ اگر کائنات کے متعدد پیدا کرنے والے ہوتے، کئی ایک ہوتے، تو اب اس میں فرض ہم یہ کریں کہ ایک خدا یہ چاہتا کہ ایک چیز بنائی جائے، دوسرا خدا یہ چاہتا کہ وہ چیز نہ بنائی جائے۔ مثال کے طور پر جیسے کسی انسان کو لے لیں، زید کی مثال ہم لے لیتے ہیں، کہ ایک چاہتا کہ زید کو پیدا کیا جائے، زید کو بنایا جائے، دوسرا چاہتا کہ زید کو نہ بنایا جائے۔ اب جو ہے دونوں کا ارادہ مختلف ہے، اور دونوں کا بیک وقت ارادہ پورا ہونا یہ محال، ناممکن ہے کہ زید پیدا بھی ہو جائے اور نہ بھی ہو۔ اب جب لازمی طور پر اگر ایسا ہوتا تو کسی ایک کا ارادہ پورا ہوتا، کسی کا نہ پورا ہوتا، اور جس کا ارادہ پورا نہ ہوتا تو پھر یہ خدا کی شان کے لائق نہیں کہ اس کا ارادہ پورا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کا، خدا کا، رب کا ارادہ جو ہے، اس کی مشیت، اس کی مرضی ہر حال میں پوری ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک چیز یہ ہے کہ اگر ہم اس دنیا میں دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جہاں پر بہت سارے لوگ ہوں، ان کے اوپر کوئی ایک نگراں ہوتا ہے، ایک جو ہے ان کا بڑا ہوتا ہے، اور اگر وہ بڑا نہ ہو، کئی ایک ہوں اس کی جگہ، تو پھر نظام جو ہے وہ فاسد ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ جیسے ہم مثال کے طور پر ملک کی مثال دیکھ لیں کہ کسی شہر میں، کارپوریشن میں متعدد کارپوریٹر ہوتے ہیں، ان کے اوپر ایک میئر ہوتا ہے، میئر دو نہیں ہوتے، ایک ہی میئر ہوتا ہے۔ اگر دو ہوں تو ایک کا ارادہ کچھ اور ہوگا، دوسرا کچھ اور چاہے گا، پھر اس طریقے سے وہاں کارپوریشن کا نظام نہ چل سکے گا۔ تو اس لیے جو ہے کئی ایک کارپوریٹر ہوتے ہیں، ان کے اوپر ایک جو ہے میئر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ریاست میں دیکھیں تو ریاست میں کئی ایک ایم ایل اے ہوتے ہیں، ان کے اوپر ایک وزیر اعلیٰ ہوتا ہے، ایک سے زیادہ وزیر اعلیٰ نہیں ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے ملک اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے ایم پیز ہوتے ہیں، اور ان ایم پیز کے اوپر جو ہے ایک وزیر اعظم ہوتا ہے، دوسرا وزیر اعظم نہیں ہوتا ہے۔ اور جہاں پر صدارتی نظام ہوتا ہے تو وہاں پر جو ہے ایک ہی صدر ہوتا ہے، اس کے علاوہ صدر نہیں ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ مثالیں بھی دی جاتی ہیں، ایک میان میں دو تلوار نہیں رہ سکتی، ایک ملک میں، ایک سلطنت میں دو بادشاہ نہیں رہ سکتے۔ تو اسی طریقے سے جو ہے جب یہ دنیا کا نظام اتنا چھوٹا ہے، یہ ملک کا نظام، شہروں کا نظام یہ چھوٹا ہو کر کے بھی جب وہاں پر ایک سے زیادہ اگر کوئی آ جائے، اس کا حاکم، اس کا نگراں، تو وہاں کا ماحول، وہاں کا نظام فساد پذیر ہو جائے، خلل پذیر ہو جائے، فاسد ہو جائے، خراب ہو جائے۔ اتنی بڑی کائنات، اس ساری کائنات کا نظام چلانے کے لیے صرف ایک ذات ہوگی، اور وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، اس کے سوا کوئی اور ایک جو ہے نہیں ہو سکتا ہے۔
اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے ثبوت میں اپنے نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، آسمانی کتابوں کو نازل فرمایا۔ اس کے علاوہ بھی اب یہیں پر یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی معبود ہوتا تو اس پر لازم تھا کہ وہ اللہ کی توحید کے دعوے کو باطل کرنے کے لیے نبی اور رسول بھیجتا، جو آ کر کے یہ بتاتا کہ اللہ کے علاوہ بھی اس کائنات کا کوئی خالق اور مالک ہے اور وہ اس کائنات کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ کا شریک ہے۔ لیکن جب کوئی ایسا نبی نہیں آیا، کوئی ایسی آسمانی کتاب نہیں آئی، تو پتہ چلا کہ اللہ رب العزت نے جو دعویٰ فرمایا وحدہ لا شریک ہونے کا، یہ دعویٰ سچا ہے، اور ہم تمام بندوں پر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا لازم نہیں ہے، بلکہ جائز ہی نہیں ہے، وہ شرک ہو جاتا ہے۔ اور پھر جب اللہ ایک ہے تو پھر مجوسیوں کا یہ کہنا کہ خدا دو ہیں، ایک نیکی کا خدا، دوسرا بدی کا خدا، نیکی کے خدا کو یزداں کہتے ہیں، بدی کے خدا کو اہرمن کہتے ہیں، تو یہ ان کا عقیدہ باطل ہے۔ اسی طریقے سے عیسائیوں کا یہ کہنا کہ خدا تین ہے، یہ بھی باطل ہے۔ ان کے نزدیک خدا تین ہے، اللہ تعالیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت مریم، تو یہ بھی ان کا کہنا باطل ہے۔ اسی طریقے سے مشرکین، چاہے اب وہ مشرکین مکہ اس زمانے کے ہوں، چاہے آج کے دور کے مشرکین ہوں کہ ہزاروں کروڑوں انہوں نے اپنے معبود بنا رکھے ہیں، یہ بھی ان کا طریقہ، ان کا عقیدہ غلط ہے، اور ان کا کسی اور کو مستحق کے عبادت ماننا یہ باطل ہو جاتا ہے۔ اب وہیں پر واجب الوجود ہے، ہم نے کل گزشتہ درس میں بتایا کہ اللہ رب العزت واجب الوجود ہے، یعنی اس کا وجود ضروری ہے، اور عدم یعنی نہ ہونا یہ محال ہے۔ اب آج کے زمانے میں یہ فتنہ بڑی تیزی سے پوری دنیا میں پھیلتا جا رہا ہے، جسے ہندی میں ناستک کہتے ہیں، اور ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے، کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، بس سارا نظام خود بخود چل رہا ہے، ان کو چلانے والا کوئی نہیں ہے، اور ان لوگوں کو اردو میں دہریہ کہا جاتا ہے۔ تو اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نہیں ہے، معبود کوئی نہیں ہے، حالانکہ اگر یہ لوگ نظام قدرت پر، نظام کائنات پر غور کریں تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ کائنات کا نظام چلانے کے لیے کسی ایک کا تو ہونا ضروری ہے۔ جب شہروں کا نظام بغیر کسی کے نہیں چل سکتا ہے تو اتنی بڑی کائنات کا نظام کسی کے بغیر کیسے چل سکتا ہے؟ اسی حوالے سے پھر ہمیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمۃ الرضوان کا واقعہ یاد آتا ہے، جس میں آپ نے دہریوں سے مناظرہ فرمایا تھا۔ اس وقت جو ہے مناظرے کا ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کا وجود نہیں ہے، امام اعظم نے فرمایا کہ اللہ کا وجود ہے، مناظرہ اس پر میں تم سے مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ان لوگوں نے مناظرے کا وقت طے کر لیا، مناظرے کا وقت طے ہوا، وہ دہریے تو اپنے وقت پر پہنچ گئے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کافی تاخیر سے پہنچے۔ اب جب وہ تاخیر سے پہنچے تو وہ لوگ طعنے دینے لگے کہ یہ کیسا امام ہے مسلمانوں کا جو اپنے وعدے کو پورا نہیں کرتا ہے، اپنے وقت پر نہیں آتا ہے۔ انہوں نے طعنے دینا شروع کیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمۃ الرضوان فرماتے ہیں کہ میں تو اپنے وقت پر اپنے گھر سے چلا تھا، لیکن راستے میں میں نے ایک عجیب سا واقعہ دیکھا، اس کی وجہ سے مجھے تاخیر ہو گئی۔ ان لوگوں نے کہا کہ بتاؤ واقعہ کیا دیکھا آپ نے؟ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمۃ الرضوان فرماتے ہیں میں اپنے گھر سے چلا، یہاں آنے کے لیے راستے میں دریا پڑتا ہے، میں دریا کے کنارے پہنچا، وہاں میں نے دیکھا کہ دریا کے کنارے ایک درخت لگا ہوا ہے۔ اچانک میں نے دیکھا کہ درخت خود بخود کٹ جاتا ہے، وہ کٹ کر کے اس کے تختے بن جاتے ہیں، اور وہ تختے آپس میں جڑ کر کے کشتی بن جاتی ہے، اور وہ کشتی دریا میں آتی ہے اور خود بخود چلنے لگتی ہے، مسافر کو اس پار سے اس پار اور اس پار سے اس پار لاتی ہے، خود ہی جو ہے پیسہ بھی، کرایہ بھی وصول کرتی ہے۔ جب میں نے یہ میرے لیے بڑا حیرت انگیز واقعہ تھا، اسی میں میں دیکھنے میں مگن ہو گیا، اس لیے مجھ کو آنے میں تاخیر ہوئی۔ جب دہریوں نے یہ سنا تو کہنے لگے کہ مسلمانوں دیکھو تمہارا امام کیسا ہے، اسے اتنا بھی نہیں سمجھتا ہے کہ درخت خود بخود نہیں کٹ سکتا ہے، تختے خود بخود نہیں بن سکتے ہیں، اور کشتی خود بخود نہ تیار ہو سکتی ہے نہ چل سکتی ہے۔ تو اس وقت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جب تمہارے نزدیک ایک چھوٹی سی کشتی خود بخود تیار ہو کر کے چل نہیں سکتی ہے تو اتنی بڑی کائنات کا نظام خود بخود کیسے چل سکتا ہے؟ اس سے تمہاری ہی باتوں سے یہ پتہ واضح ہو گیا کہ کائنات کا نظام چلانے کے لیے کسی ایک کا ہونا ضروری ہے، اور وہی ہم کہتے ہیں کہ وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو اسی سے جو ہے یہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت واجب الوجود ہے، یعنی اس کا ہونا لازمی ہے، ضروری ہے، اس کا نہ ہونا یہ ناممکن ہے، محال ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے حوالے سے یہ چند باتیں اس کے
اس کی ذات کے حوالے سے چند باتیں تھیں. انشاءاللہ اب آئندہ کے درس میں اور مزید باتیں. رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, صحیح عقیدہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.